آج 19 اور 27 شوال جمعے کے دن کالے چنوں کا صدقہ اس طریقے کے مطابق پڑھ لو۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں اپنے غربت اور تنگ دستی مصیبتوں سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی سے غیبی مدد لینا چاہتے ہیں تو آج 19 شوال جمعے سے لے کر آپ نے 27 شوال تک آپ کالے چنوں کا صرف ایک پاہو صدقہ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی پوری زندگی آپ لاکھوں اور کروڑوں میں کھیلو گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو میرا رب العالمین کبھی کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ اگر آپ نے تنگ دستی اور مصیبت پریشانی کے حالات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے اور میرے رب العالمین کی غیبی مدد لینا چاہتے ہیں تو اس عمل اور اس وظائف اور تسبیح کو لازمی پڑھ لینا اور کالے چنوں کا صرف اور صرف ایک پاہو کالے چنے کا صدقہ کر لیں۔ اپنے گھر میں نحست ختم ہو جائے گی، اپنے گھر میں پریشانیاں ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا اور مصیبتوں اور غربت تنگ دستی سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، مصیبت پریشانی غربت تنگ دستی سے اگر آپ تنگ آ چکے ہیں، اگر کیونکہ اس ظالم زمانے کے اندر صرف لوگوں کو صرف پریشانی یہی ہوتی ہے، رزق کی کمی اور بے برکتی اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے یعنی کہ نجات لینے کے لیے یہ بہت بڑا بینیفٹ عمل ہے جو آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو بھی شخص چاہتا ہے میرے لیے اللہ تبارک و تعالی غیبی خزانوں سے انتظام فرمائے رزق کا، یا ہمارے کاروبار میں برکت ہو، یا ہمارے گھر میں برکت ہو، یا ہمارے رزق میں بے انتہا برکت ہو، تو یہ بہت بڑا بینیفٹ عمل ہے میرے ان بہن اور میرے بھائیوں کے لیے جو ہمیشہ کے لیے مصیبت اور پریشانی غربت اور تنگ دستی میں وقت زندگی گزرتی ہے۔ اگر اس سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو یہ بہت بڑا بینیفٹ عمل ہے۔ آج کے دن آپ نے ضرور کرنا، اگر آج کا دن آپ نے ضائع کر دیا تو پوری زندگی کو آپ کو پچھتانا پڑے گا اور در در کے ٹھوکروں کھانے پڑیں گے اور ہر یعنی کہ غلامی کرنی پڑے گی، لوگوں کی محتاجی پر آپ یعنی کہ تلے ہوئیں گے۔ تو میرے دوستو، اگر میرے بہنوں، اگر آپ کسی بھی ملک میں تعلق ہے، آپ کا کسی بھی ملک میں رہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی کا صرف یہ دو نام پڑھ کر اور کالے چنا صرف 100 روپیہ آپ خرچ کر کے انشاءاللہ تعالی پوری زندگی آپ جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ صرف اس کو صدقہ کرنا ہے، کسی غریب محتاج فقیر کو دے دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے بدولت آپ کے گھر میں کبھی نحست پریشانی غربت تنگ دستی قدم نہیں رکھے گی، اگر آپ کے گھر کے سامنے نہیں گزرے گی، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں جو بھی 1 روپیہ صدقہ دیتا ہے، ایک کھجور کا صدقہ دیتا ہے یا ایک کالے چنوں کے دانے کا صدقہ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو احد جبل جتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور میرے بہنوں، انشاءاللہ تعالی یہ صرف آپ نے ایک پاہو صدقہ کرنا ہے کالے چنوں کا، اس کے بعد آپ اپنے گھر میں دیکھنا کیسے میرا رب العالمین آپ کے غیبی خزانوں اور اپنے غیبی خزانوں سے آپ کا رزق کا انتظام کرے گا، اپنے گھر میں بے انتہا برکتیں اور رحمتیں نازل ہوئیں گے۔ تو دوستو اور میرے بہنوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے زندگی کے اندر جو بھی شخص اللہ تبارک و تعالی کے نام کے اوپر یا اللہ تبارک و تعالی کے یعنی کہ اس کے تحفے آپ نے صرف 1 روپیہ صدقہ کر لیتے ہو تو میرا رب العالمین آپ کے گھر کے اندر ہر بیماری کو ختم کر دیتا ہے، ہر پریشانی کو ختم کر دیتا ہے، ہر مصیبت کو ختم کر دیتا ہے۔ کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت میں بادشاہی کے اندر حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے روز زمین کا بادشاہ تھا، تخت اٹھا کر یعنی کہ اس کو لے کے جاتا تھا اور جہاں حکم کرتا تھا وہاں پہنچ جاتا تھا۔
تو اس زمانے کے اندر حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزیر کو یعنی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آیا اللہ کے حکم سے کہ آپ کا 2-3 دن کے بعد آپ نے یہ دنیا چھوڑنی ہے اور آپ کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزیر نے کیا گھر آیا، یعنی کہ وہاں بادشاہی چھوڑ کر گھر آیا، جو گھر پر جو آپ نے درم رکھے ہوئے تھے، لیکن حدیث میں یعنی کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 60,000 درم تھا، لیکن انہوں کو اٹھایا اور نکل گیا گھر سے۔ بیوی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزیر نے بولا کہ میں جا رہا ہوں اور آپ اپنے اولاد سب کو چھوڑ کر اور آپ اپنے کمانا اور کھانا، میں جا رہا ہوں۔ تو اس کو یہ نہیں فرمایا کہ میرا موت آنے والا ہے۔ تو اس حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزیر نے 60,000 درم تھا وہ اٹھا کر اپنے جیب میں لے کر روانہ ہوا، چلا گیا۔ تو راستے میں ایک فقیر ملا، اس کو 60,000 درم دے کر چلا گیا۔ تو وہ اس کا 3 دن گزر گیا، 1 ماہ گزر گیا، 2 ماہ گزر گیا، لیکن اس کا موت نہیں آیا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یعنی کہ کیونکہ اس نے 60,000 صدقہ یعنی کہ درم صدقہ کیا تھا، اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی، اس کی عمر 60 سال لمبی کر دی، بڑھا دی۔ تو دوستو، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، یہی ہوتا ہے صدقے کا پاور، یہی ہوتا ہے طاقت۔ تو آئیے ناظرین، ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اپنے عمل کے طریقے طور کے اوپر، آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس طریقے سے صدقہ کرنا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، اگر ہمارے چینل پر نہیں آئے تو چینل کو خدا را سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر بیسس پر آپ تک نیو وظائف اور اعمال ہر بیسس پر پہنچتے رہے نوٹیفیکیشن۔ تو میرے دوستوں اور میرے بہنوں، عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، ایک پاہو سر کے کالا چنا یعنی کہ اپنے پیالے کے اندر رکھ دینا ہے اپنے سامنے۔ اس کے بعد کوئی بھی دن ہو، جمعے کا دن ہو، یعنی کہ شوال کا ماہ ہو یا سفر کا ماہ ہو، ذوالقعدہ کا ماہ ہو، ذوالحج کا ماہ ہو، رمضان کا ماہ ہو، کسی بھی ماہ کے اندر آپ یہ صدقہ کر سکتے ہو۔ تو آپ نے ایک پاؤ لے لیا، کالا چنا لیا، کالا چنا لے کر اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اس کے بعد اپنے باوضو ہونا ضروری ہے اور پورا کامل اور یقین اس عمل کے اوپر رکھنا چاہیے، اللہ کی ذات کے اوپر رکھنا چاہیے۔ جو ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے اور غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے دل کے اندر یہ ضرور ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اپنی حاجات، جو بھی ضرورت اپنے دل میں لے کر بیٹھنا ہے، اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں یا اپنی انگلیوں کے اوپر گنتی کے ساتھ پڑھ لیں۔ اول میں جو پڑھنا ہے جو وہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے اوپر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ 21 بار درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد۔ اس کے بعد آپ نے اس درود شریف کو پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے یا اللہ، اس کو آپ نے صرف 181 مرتبہ یعنی کہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد یا رزاقو ہے، یا رزاقو اپنے گھر کے چاروں کونوں کے اندر 10-10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 10-10 مرتبہ یا رزاقو پڑھ لیا۔ اس کے فوراً بعد سورۃ الکوثر ہے جو اس کو آپ نے 29 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک الابتر 29 مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد اول میں درود پڑھا تھا وہ آخر میں درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے وہ چنے لیں، اس کے اوپر دم کر دیں۔ دم کرنے کے فوراً بعد یہ چنے ہیں جو آپ نے کسی غریب کو، محتاج کو، فقیر کو آپ نے کیا کرنا ہے، بیوہ عورت کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے گھر پہ دینا ہے یا اس کو صدقہ کر دینا ہے، اور اس نیت سے کہ میری ہر پریشانی مصیبت ختم ہو جائے، نوست ختم ہو جائے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ الہی کے اندر 2 نوافل ادا کرنا ہے۔ 2 نوافل ادا کرنے کے فوراً بعد آپ نے پڑھنا ہے سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ پڑھنے کے فوراً بعد اپنے ہاتھ اٹھانا ہے، دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی، ہر مقصد کے اندر کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس طریقے